اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد باب القول فی مفہوم الخطاب۔ کتاب اللمع کے اندر اب تک جو بحث تھی وہ منطوق کلام سے متعلق تھی۔ عموم خصوص کی بحث ہو، مطلق مقید کی بات ہو، شرط استثناء کی بات ہو، امر نہیں کی بات ہو، یہ سارے کلام منطوق سے متعلق تھے۔ اب یہاں سے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مفہوم الخطاب سے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ مفہوم الخطاب وہ معنی جو خطاب سے سمجھ میں آتا ہے، جس میں الفاظ کا دخل نہیں ہوتا، جس میں نطق شامل نہیں ہوتا، الفاظ کا نطق شامل نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں مفہوم الخطاب، خطاب کا مفہوم۔ اب مفہوم الخطاب کی تین قسمیں ہیں: فحوى الخطاب، لحن الخطاب اور دلیل الخطاب۔ ان تینوں کی تعریفات اور ان کی مثالیں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پیش کی ہے۔ کہہ رہے ہیں فصل اعلم ان مفہوم الخطاب علی اوجہ، آپ جان لو کہ مفہوم الخطاب کی چند قسمیں ہیں۔ تین قسمیں ذکر کی ہے: فحوى الخطاب یعنی مفہوم موافق۔ مفہوم موافق اس مفہوم کو کہتے ہیں جس میں منطوق بہ اور مسکوت عنہ دونوں ایک دوسرے کی موافقت کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف نہ، اسے مفہوم موافق کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام فحوى الخطاب بھی ہے۔ اسی کا دوسرا نام فحوى الخطاب ہے کہ منطوق کلام اور منطوق کلام کے پس پردہ جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، مسکوت عنہ، جس سے سکوت اختیار کیا گیا ہے، الفاظ سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو کلام منطوق بھی اور مسکوت عنہ کلام دونوں ایک دوسرے کی موافقت میں ہو، معنی مسکوت عنہ ایک دوسرے کی موافقت میں ہو، تو اسے فحوى الخطاب بھی کہتے ہیں، اسے مفہوم موافق بھی کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مِنْ جِهَةِ التَّنْبِيهِ، وہ معنی جس پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، جس پر الفاظ دلالت کرتے ہیں اور تنبیہ کے ذریعے سے وہ معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، تنبیہ کے ذریعے سے۔ تنبیہ کی بھی دو صورتیں ہیں: تنبیہ الادنیٰ الی الاعلیٰ، یعنی ادنیٰ چیز کی صراحت کی جاتی ہے اور اعلیٰ پر متنبہ کیا جاتا ہے، جیسے فلا تقل لہما اف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اف کرنے سے منع کیا ہے، اولاد کو حکم ہے کہ والدین کو اف نہ کرے، تو اف یہ اذیت کی ہلکی صورت ہے، تو اس کو منع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کو بدرجہ اولا منع کیا ہے، اعلیٰ چیز ہے، اس لیے کہ یہ تکلیف کی اور اذیت کی اعلیٰ صورت ہے، ضرب۔ تو ادنیٰ کو ذکر کر کے اعلیٰ پر متنبہ کیا گیا ہے، تنبیہ الادنیٰ الی الاعلیٰ، اور کبھی تنبیہ الاعلیٰ الی الادنیٰ ہوتی، اعلیٰ کو ذکر کر کے ادنیٰ پر متنبہ کیا جاتا ہے، جیسے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ کہ ان کے پاس مال کے انبار بھی بطور امانت کے رکھ دو تو وہ ادا کر دیں گے، یعنی وہ خیانت نہیں کریں گے۔ قنطار مال کی اعلیٰ مقدار ہے، اس کو ذکر کر کے ادنیٰ پر متنبہ کیا گیا کہ وہ ہلکی مال کی مقدار میں خیانت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے
مفہوم موافق کہ منطوق کلام فلا تقل لہما اف، اف مت کہو، تو مسکوت عنہ مارنا بھی منع ہے، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہے، مفہوم موافق فحوى الخطاب۔ مال کے انبار بھی ادا کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے، وہ بطور امانت کے رکھیں گے سنبھال کر، تو مال کی ادنا مقدار بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے، اس پر متنبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ فحوى الخطاب ہے۔ وما شبہ ذلك مما ينص فيه على الادنى لينبه على الاعلى، اس کے علاوہ وہ تمام مضامین جس میں ادنا پر صراحت کر کے اعلیٰ پر متنبہ کیا گیا ہے، وعلى الاعلى لينبه على الادنى، اور اعلیٰ پر صراحت کر کے ادنا پر متنبہ کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام اس میں داخل۔ وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة او من جهة القياس۔ اب ایک سوال ہے کہ مفہوم موافق میں جو تنبیہ کے ذریعے سے معنی سمجھ میں آتا ہے، تو یہ لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے یا قیاس کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے؟ فیہ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ ایک جماعت کا نہ اکثر متکلمین اور ظاہریہ کا کہنا یہ ہے انہ من جہت اللغت، کہ جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے، لغت کے اعتبار سے۔ لیکن دوسری جماعت جس کے نظریے کو امام شیرازی اصح قرار دے رہے ہیں، اصولیین شوافع کا بھی مسلک ہے کہ یہ جو مفہوم موافق میں منطوق کے بعد جو مسکوت عنہ معنی سمجھ میں آتا ہے تنبیہ کے ذریعے سے، وہ قیاس جلی کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ الفاظ الگ ہے، ضرب کا لفظ الگ ہے اور اف کا لفظ الگ ہے، قنطار کا لفظ الگ ہے اور مال کی ہلکی مقدار کا لفظ الگ ہے۔ قیاس جلی کے اعتبار سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ ضرب اور اف میں نسبت اگر کوئی ہے تو علت کی یکسانیت، اف اذیت علت ہے، اذیت، وہ اذیت علت اف میں بھی ہے اور ضرب میں تو اعلیٰ درجے میں ہے۔ جی، تو اکثر اصولیین شوافع کا کہنا ہے ومنہم من قال هو من جہت القیاس الجلی، کہ مفہوم موافق میں جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ قیاس جلی کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے اور یہ اصح مسلک ہے، لأن لفظ التعفیف لا يتناول الضرب، اس لیے کہ اف کا لفظ یہ ضرب کو شامل نہیں ہے، وإنما يدل علیہ بمعناه، ضرب پر جو دلالت ہوتی ہے وہ علت کے اعتبار سے، یعنی اذیت کی علت کے اعتبار سے، فدل علی انہ قیاس۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مفہوم موافق کے اندر تنبیہ کے ذریعے سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ قیاساً سمجھ میں آتا ہے، لغتاً سمجھ میں آتا نہیں۔ الفاظ تو الگ ہے، لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آنا مطلب دونوں کے الفاظ ایک چاہیے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اف کا لفظ الگ ہے اور ضرب کا لفظ الگ ہے، قنطار کا لفظ الگ ہے، دینار کا لفظ الگ ہے، دونوں میں اگر کوئی چیز یکسانیت ہے تو علت تو ہوتی ہے قیاس میں، تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ قیاس جلی کے اعتبار سے ہی یہ معنی پر دلالت ہوتی ہے۔ بہرحال مفہوم خطاب کی پہلی قسم یعنی فحوى الخطاب، مفہوم موافق کی وضاحت یہاں پر ہو گئی۔ اللہ